کل ایک بڑا اہم فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مکسڈ رسپانسز پہ آ رہا ہے. جن کے حق میں گیا فیصلہ وہ ڈیفینیٹلی اس کے بینیفیشری ہیں، وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون کی فتح ہے. لیکن ایز اے لیگل مائنڈ آپ کا اس پہ پہلا رد عمل کیا تھا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک غلط فیصلہ آیا ہے، اور ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ایک چھوٹی بینچ نے ریویو کر دیا، اور اس کا اثر اس ملک پہ بہت پڑے گا. اور جن جماعتوں میں یہ تقسیم کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس، ان کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے پارلیمان کے اندر پروونشل اسمبلی میں، اس سے زیادہ ان کو اب سیٹیں دے دی جائیں گی. کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کے جو لیجسلیچرز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے ان جماعتوں میں تو شمولیت اختیار نہیں کی. تو نیچرلی اگر آپ جو بیسک لا تو یہ کہتا ہے کہ جو آپ الیکشن کے بعد جو آزاد ارکان ہوتے ہیں وہ 3 دن کے اندر انہیں کسی جماعت کو شامل ہونا ہوتا ہے کسی جماعت میں، اور اس جماعت کا ان آزاد ارکان کو ملا کے جو شیئر بنتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے، وہ سیٹوں کے حقدار ہوتے ہیں اقلیتوں کے اور خواتین کی. تو یہاں تو ان کی سیٹیں ہی اتنی نہیں ہیں، لیکن ان کی جو سیٹیں بنتی تھی وہ اٹھا کے دے دی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ اور ان عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بڑے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جیسے ہماری ملک کی عدالتی تاریخ میں مولوی تمیز الدین خان کا کیس ہے، 200 کا کیس ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے، بلے کا کیس ہے. یہ سب بڑے فیصلے ہیں جنہوں نے اس ملک کے عدل کے سسٹم کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائنورٹی بینچ نے ایک میجورٹی بینچ کا فیصلہ ریویو کر دیا، اور ریویو کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مین مقصد ہوگا اب ان کی کیا اثر کیا ہوگا. کے پی کی پوری شکل بدل جائے گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی. اب دیکھنا ہے کہ وہاں ان کو کتنی سینٹ کی سیٹس کس طرح سے ملتی ہیں، اور کے پی کی اسمبلی میں کیا اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن جو پارلیمان ہے اس کے اندر تو آپ نے باقی جماعتوں میں ان کی سیٹیں کو تقسیم کر کے خواتین اور اقلیتوں کو ان کو 2/3 اکثریت دے دی، جس کے ساتھ اب وہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں. آئین کے ابر جو ہم سمجھ رہے تھے، جس کا ہمیں خطرہ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی اور فردر اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اوپر اور قدغن لگایا جائے گا. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں جی عابد صاحب آہستہ آہستہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نکات ہیں جس کے اوپر آپ کا مجھے رد عمل چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں کہاں غلطی ہوئی ہے؟ اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، لیکن ابھی آئی واز گوئنگ تھرو دیئر ریاکشن. تو پریویسلی پی ٹی آئی کے جتنے وکلاء ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کی پارٹی کے اندر سے ہے یا پرائیویٹلی ہیں، انہوں نے اس بینچ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. تو سر اب پی ٹی آئی سے خود غلطی کہاں ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اعتماد کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ان کے پی ٹی آئی کے یا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو وکلاء تھے، انہوں نے ایک اپلیکیشن آپ کو یاد ہوگا دی تھی کہ جی اوریجنل جو بینچ ہے جس کے اندر جو آتھر ججز ہیں، خاص طور پہ جو اور ججز تھے اس بینچ کا حصہ تھے، ریویو ان کے سامنے ہی لگنا چاہیے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جج صاحبان شامل تھے. وہ ان کی اپلیکیشن انہوں نے مسترد کر دی تھی اور کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ کیس جو ہے ریویو بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گی. پہلے یہ بینچ آپ کو یاد ہوگا 13 ججز میں تھا، پھر وہ 3 ججز جو تھے، 2 ججوں نے تو پہلی تاریخ کو ہی ڈسمس کر دیا تھا یہ ریویو، اب پھر 11 رہ گئے. اور آپ نے کل دیکھا، کل ایک معزز جج صاحب نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا اس بینچ سے. 9 یا 10 ججز رہ گئے. اب پتہ ہے 13 ججز کا فیصلہ اب 9 یا 10 جج اس کو بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.